ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ گناہ کہا جاتا ہے اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا۔ جو کام بھی اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف ہو وہ گناہ ہے۔ تو اس اعتبار سے تو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی کام کرنا سنگین جرم ہے، ایک بڑا اقدام ہے۔ تو اس اعتبار سے تو گناہوں کی تقسیم نہیں ہے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، بہرحال گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے منع کیا گیا، روکا گیا، وہ کبیرہ ہے، یعنی ہر گناہ کبیرہ گناہ ہے، مگر چونکہ گناہوں میں درجات ہیں، جب گناہوں کا مقابلہ گناہوں سے ہو تو پھر اس میں کمی زیادتی ہے، یعنی بعض گناہ بہت بڑا ہے، بعض اس سے چھوٹا ہے، بعض اس سے چھوٹا ہے۔ اللہ کی نافرمانی یہ تو جرم ہے، اس اعتبار سے تو گناہوں کی تقسیم نہیں ہے۔ البتہ گناہوں کا جب گناہوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے تو پھر اس میں تقسیم کی گئی ہے۔ کچھ گناہ وہ ہیں جو کبیرہ کہلاتے ہیں اور کچھ گناہ وہ ہیں جو صغیرہ کہلاتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ وہ گناہ کہلاتا ہے جس پر کوئی حد نافذ کی گئی ہو دنیا میں، مثلا اگر کوئی زناکاری کر لے تو شریعت حد نافذ کرتی ہے، اسے کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، اگر کوئی چوری کرے تو شریعت اس پر حد نافذ کرتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، ایسے ہی شراب پیے تو کوڑوں کی حد نافذ کرتی ہے۔ تو اس طرح کے گناہ جن پر دنیا میں حد نافذ کی گئی ہو، سزا متعین کر دی گئی ہو، اسی طرح سے وہ گناہ جس گناہ پر لعنت کے الفاظ آئیں یا جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، تو اس طرح کے گناہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ یا کوئی گناہ بے باکی کے ساتھ کیا جائے، جرأت کے ساتھ کیا جائے، نڈر ہو کر کیا جائے، اگرچہ وہ صغیرہ ہو مگر وہ بھی کبیرہ ہے۔ ایسے ہی کوئی گناہ تسلسل کے ساتھ کیا جائے، مسلسل انسان اس گناہ کو کرتا رہے، تو وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ کی فہرست میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بہت سے گناہوں کے تعلق سے کبیرہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، کیا میں تمہیں 3 بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور او قول الزور، یعنی شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا۔ آپ نے فرمایا یہ بڑے گناہ ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو لے کر آنا، یعنی اللہ کے برابر کسی اور کو قرار دینا، حالانکہ اس نے پیدا کیا ہے تجھ کو۔ انسان اپنی اولاد کو، پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہوگی، اس کے دسترخوان پر بیٹھے گی۔ کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انسان کا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا یوں بھی ایک بڑا جرم ہے، لیکن پڑوسی کی جب بیوی کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے تو اس کی سنگینی، اس کی خطرناکی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو مختلف گناہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ کا لفظ استعمال فرمایا،
اور معلوم کرنے پر آپ نے گناہوں کے بارے میں بتایا، تو کبیرہ گناہ وہ گناہ کہلاتے ہیں جن پر کوئی حد نافذ ہوئی ہو، یا جن کے کرنے پر لعنت کے الفاظ آئے ہوں، یا پھر اسی طرح سے جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یا کوئی گناہ انسان بے باکی اور جرأت کے ساتھ کرتا ہو، یا پھر کوئی گناہ تسلسل کے ساتھ کرتا ہو۔ اس لیے فرمایا لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، کوئی کبیرہ توبہ کے ساتھ کبیرہ نہیں رہتا، یعنی اگر کسی نے کبیرہ گناہ کر لیا، بڑا گناہ کر لیا، تو پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کے ذریعے اسے معافی مل جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی صغیرہ گناہ کرتا رہے تو پھر وہی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ جس طرح سے ایک ایک دانہ ڈھیر بن جاتا ہے، ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور بڑے بن جاتے ہیں۔ بہرحال صغیرہ اور گناہوں کی یہ تقسیم کی گئی ہے کہ صغیرہ وہ گناہ کہلائیں گے جن کے بارے میں حد نافذ نہ ہوئی ہو، یا لعنت کے الفاظ نہ آئے ہوں، یا جہنم کی وعید نہ سنائی گئی ہو، بے باکی کے ساتھ نہ کیا جاتا ہو، تسلسل کے ساتھ نہ کیا جاتا ہو، وہ صغیرہ گناہ ہے۔ لیکن صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ پر آمادہ ہو جائے، یعنی انسان یہ سمجھے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ ہیں، کر لو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ صغیرہ گناہ یہ سوچ کر کہ یہ صغیرہ ہیں اور غفلت برتنا اور سستی برتنا اور نڈر ہو کر صغیرہ گناہ کرتے رہنا، یہ خطرناکی کی بات ہے، کیونکہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اللہ کی نافرمانی تو ہر جگہ پر ہے۔ اس لیے ہر گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔